بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ نہ جانے کہ اس گھر سے کب دفع ہوگی، نمازوں تک تو ٹھیک ہے، مگر ہر وقت نہ جانے کون کون سے وظیفے کرتی رہتی ہے، چلے کاٹتی رہتی ہے یہ منحوس۔ اس کے چلوں سے تو مجھے خوف آنے لگا ہے، اور مجھے ایک نئی بات بھی پتہ چلی ہے۔ ثنا نے پوچھا، وہ کیا؟ امی نے کہا، پچھلے کئی دنوں سے الہام جب تہجد کی نماز ادا کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، اور جیسے ہی وہ سلام پھیرتی ہے تو اس کی جائے نماز پر پھول رکھا ہوتا ہے، اور ہماری شہزادی پھول اٹھا کر گلدان میں سجا دیتی ہے۔ ثنا نے کہا، امی کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ امی نے جواب دیا، سچ ہی تو کہہ رہی ہوں، الہام کل اپنے ابا کو یہ باتیں بتا رہی تھی تو میں نے بھی سن لی۔ پھر میں نے اس کے کمرے میں جا کر گلدان دیکھا تو واقعی اس گلدان میں پھول سجے ہوئے تھے۔ ہمارے گھر میں پودے بالکل ہی نہیں ہیں، تمہارے ابا تو صدیوں میں بھی ایک پھول لے کر نہیں آتے، تو خود بتاؤ کہ وہ پھول کہاں سے آیا؟ ثنا نے کہا، امی یہ بات حیرت ناک ہی نہیں تشویشناک بھی ہے، نہ جانے کب اس سے جان چھوٹے گی۔ امی نے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ کو زمین پر پٹکتے ہوئے کہا، بس بھی کر دیں امی، کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہیں آپ؟ اس کا رشتہ ڈھونڈ تو رہی ہیں، جلد ہی آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہی ہو جائے گا۔ میں اب تمہارے ابا کے سامنے بالکل اچھی بننے کی اداکاری کر کر کے تھک گئی ہوں، اب میں چاہتی ہوں۔ کہاں ہو سکینہ؟ ابا کی آواز آئی۔ ثنا نے امی کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا، امی کے منہ پر ہاتھ رکھا اور بولی، سن نہ لیا ہو بس، اور یہ کہتے ہوئے امی کچن سے باہر چلی گئیں۔ ارے آپ جلدی آ گئے، ابو نے کہا۔ ہاں، مجھے مارکیٹ میں یہ فروٹ سستا مل رہا تھا تو میں نے سوچا گھر کے لیے لے لوں، کچھ ضروری کاغذ بھی اٹھانے تھے تو اسی لیے گھر چلا آیا۔ دکان پر ملازم ہے، فکر کی کوئی بات نہیں۔ ابو نے فروٹ کا شاپر پکڑایا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ امی بھی ابو کے پیچھے پیچھے کمرے میں چل دی اور بولی، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ابو نے کہا، ہاں بولو۔ امی نے کہا، دراصل کچھ لوگ الہام کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اسی میں چاہتی ہوں آپ شام کو جلدی گھر آ جائیں۔ ابو نے کہا، صبح تو تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، اچانک کوئی پروگرام بنا ہے؟ امی بولیں، جی اتنا اچانک نہیں، کل شام رشتے والی بوا آئی تھی، اس نے مجھے بتایا تھا، صبح اب جلدی چلے گئے تھے اس لیے میں بتانا بھول گئی تھی، مگر اب بتا رہی ہوں نا۔ ابو نے اچانک کہا، ٹھیک ہے میں جلدی آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر ابو نے ضروری کاغذ اپنی جیب میں ڈالے اور باہر چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اسلامک کتاب پڑھ رہی تھی۔ امی نے میرے کمرے میں جھانکا تو بولی، پڑھنے پڑھانے کے علاوہ کوئی اور کام ہے دنیا میں، یا سسرال والوں کو بھی صرف پڑھانے کا ہی ارادہ ہے؟ امی کی آواز سن کر میں بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، معافی چاہتی ہوں امی، چھوڑ دیں، جو کام بھی رہ گیا ہے وہ میں سنبھال لوں گی۔ امی نے جل کر کہا، اگر تمہارے انتظار میں بیٹھی رہتی تو کوئی کام نہ ہوتا، تم بے فکر ہو کر کتاب پڑھو، میں نے سارا کام ختم کر لیا ہے۔ ثنا میری سوتیلی بہن ہے، ویسے بھی سوتیلی بہن سے بڑی تھی، مگر مجھے باجی کہنا کبھی کبھی کوئی انٹرسٹ نہیں رہا تھا۔ وہ بچپن سے ہی میرے نام کے ساتھ پکارنا پسند کرتی تھی، اور اسے بھی مجھے باتیں سنانے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ کیسے ہاتھ سے جانے دیتی؟ وہ میرے کمرے کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور کہا کہ الہام بتاؤ، تم کون سے چلے کاٹتی رہتی ہو؟ میں نے نفیس انداز میں کہا، میری پیاری بہن، میں چلے نہیں کاٹتی، میں تو بس اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ جوانی میں کی گئی عبادت کا بہت ثواب ملتا ہے۔ میری بات سن کر وہ چڑ گئی اور بولی، ایک تو مجھے تمہارے اس نفیس انداز سے نفرت ہے۔ یہ کہہ کر وہ پاؤں پٹکتی اوپر چلی گئی۔ شام کو میرے رشتے والے گھر آ چکے تھے، میری ہونے والی ساس، سسر، نند، امی ابو ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میری بہن کیسے پیچھے رہتی، وہ بھی ڈرائنگ روم میں ہی جا کر بیٹھ گئی۔ امی نے حسب عادت میری تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے۔ میری تعریفوں کے پل باندھنا ان کی مجبوری تھی، سوتیلی بیٹی سے جان جو چھڑانی تھی۔ ماشاء اللہ الہام لاکھوں میں سے ایک ہے، میں اپنی بیٹی کی زیادہ تعریف نہیں کروں گی۔
آپ سے صرف اتنا کہوں گی کہ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے اس پورے محلے میں آپ الہام جیسی بیٹی ڈھونڈ کر دکھائیں، مگر الہام جیسی بیٹی آپ کو نہیں ملے گی۔ 5 وقت نماز پڑھتی ہے، تہجد کی نماز تو ایسے ادا کرتی ہے، تہجد کے ٹائم بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، 5 نمازوں کے بعد تسبیح پڑھتی ہے۔ اتنی دیندار بیٹی آج کل کے زمانے میں ملنا مشکل ہے، گھر کے سارے کام کاج کر لیتی ہے، اس کے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہے۔ وہ ابھی اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے سموسے لے کر آئے گی تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ میرے ہونے والے سسر نے پوچھا، بچی کی تعلیم کتنی ہے؟ ابو نے جواب دیا، میری بیٹی نے BA کیا ہوا ہے۔ سسر نے جواب دیا، ماشاءاللہ، ہمارے بیٹے نے بھی BA کیا ہوا ہے۔ نوکری کی تو اسے ضرورت نہیں، اپنے گھر کا چلتا ہوا کاروبار ہے، بس وہی سنبھالتا ہے۔ اتنے میں ٹرالی میں طرح طرح کے کھانے پینے کی چیزیں سجائے اور رکھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ میں نے کھانے پینے کی چیزیں ٹرالی سے نکال کر ٹیبل پر رکھیں، مہمانوں کو چائے سرو کرنے لگی۔ مہمانوں کو چائے سرو کر کے ڈرائنگ روم سے باہر چلی گئی۔ میرے ہونے والی ساس نے کہا، ماشاءاللہ، آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، مجھے بہت پسند آئی ہے۔ امی کی تو آنکھیں چمک اٹھیں، لڑکے کا اپنا اسٹور تھا، تعلیم بھی ٹھیک تھی، فیملی بھی زیادہ بڑی نہیں تھی، ابو کو رشتہ مناسب لگا، انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ابو مہمانوں کو چھوڑنے باہر گئے تو میری چھوٹی بہن نے امی سے کہا، امی، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے سوتیلی بیٹی سے جان چھڑانے کے لیے کچھ زیادہ اچھا رشتہ ڈھونڈ لیا؟ دیکھیے نا، لڑکا BA ہے، اپنا سپر اسٹور ہے، فیملی بھی زیادہ بڑی نہیں ہے، لڑکا بھی الہام کا ہم عمر ہے۔ امی نے کہا، تم فکر مت کرو، تمہارے لیے میں اس سے بھی اچھا رشتہ ڈھونڈوں گی۔ مگر میں الہام کی صورت دیکھ کر اب تنگ آ چکی ہوں۔ میں ڈرائنگ روم سے باہر دروازے کے پاس کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہرحال 1 ہفتے کے اندر میری شادی کر دی گئی اور میں اپنے سسرال چلی گئی۔ ساس کی بھی عجیب فرمائش تھی، خاص طور پر پیغام بھیجا کہ میری جائے نماز پر غیب سے ملنے والے پھول بھجوائے جائیں، کیونکہ انہوں نے وہ پھول میری سیج پر سجانے تھے۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو میرا پورا بستر پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ میری ساس نے مجھے بٹھایا اور روایتی ساسوں کی طرح بہت سارے لیکچر دیے اور کمرے سے چلی گئی۔ جس کے لیے میں دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی، اس نے مجھے گھر لانے کے فوراً بعد کپڑے چینج کیے اور یہ کہہ کر باہر چلا گیا کہ ضروری کام ہے، جا رہا ہوں، 2 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا۔ مجھے شادی کی پہلی رات اندازہ ہو گیا کہ میرے لیے یہاں ایک اور آزمائش تیار ہے۔ میں اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اسی لمحے میں نے دیکھا اچانک کمرے میں ایک مرد اور عورت کا جوڑا نمودار ہوا۔ عورت نے اپنے ہاتھ میں پھولوں کا تھال پکڑا ہوا تھا۔ میں انہیں دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کسی کو پکارتی، اچانک نظر آنے والے جوڑے نے کہا، ڈرو مت۔ عورت نے کہا، ہم دوسری دنیا سے آئے ہیں، ہم جنات ہیں، تم کو بہا کر زندگی کا نیا سفر شروع کرنے پر مبارکباد دیتے ہیں، تمہارے لیے نیک تمنائیں لائے ہیں۔ جن نے کہا، تم جب تہجد کے وقت سورہ جن پڑھتی ہو تو اتنے خوبصورت اور دلکش انداز میں پڑھتی ہو کہ ہم پر وجد طاری ہو جاتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم تمہیں سنتے ہی جائیں۔ جننے نے کہا، تم کبھی خود کو اکیلا محسوس مت کرنا، ہم ہمیشہ تمہارے آس پاس رہیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے پھولوں سے بھرے تال کو میرے بستر پر الٹ دیا اور جنی بولی، یہ پھول طلسمی ہیں، تمہارے علاوہ کسی کو نظر نہیں آئیں گے۔ وہ دونوں جن غائب ہو گئے۔ میں نے وہ طلسمی پھول اٹھا کر اسے ایک شاپر میں باندھا، اپنی الماری میں رکھ دیا۔ میری شادی کو 6 مہینے گزرے تھے کہ سسرال والوں نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ میری ساس مجھے دیے جانے والے جہیز سے مطمئن نہ تھی۔ میرے شوہر کی عادتیں بگڑی ہوئی تھیں، وہ گھر سے باہر دوسری عورتوں میں دلچسپی رکھتا تھا۔ والدین کے کہنے پر اس نے شادی تو کر لی، مگر یہ شادی اس کے لیے ایک خانہ پوری ہی تھی۔ میری حیثیت اس گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں تھی۔ ماں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد میں نے جو تنہائی کاٹی تھی، میری وہ تنہائی سسرال جا کر بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اوپر سے خدا کا کرنا ایسا ہوا، 1 سال بعد میری بیٹی پیدا ہوئی۔ ساس کی آرزو تھی، بیٹی کی پیدائش میرے لیے ایک نیا امتحان ثابت ہوئی۔ راتوں کو جاگ کر میں عبادت کرتی، اپنے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کرتی۔ میرا یہ معمول تھا، میں روز تہجد میں سورہ جن کی تلاوت کرتی، اللہ کے صفاتی ناموں کا ورد کرتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری شخصیت پر روحانیت کا گہرا اثر نظر آنے لگا۔ ایک دن میں تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد مراقبے میں بیٹھی تھی کہ مجھے مراقبے میں بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ نیند کی حالت میں نے دیکھا کہ میں سر جھکائے مراقبے میں گم ہوں۔ اچانک میرے سامنے ایک دیو آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں مسلمان دیو ہوں۔
مجھے ان لوگوں سے ملنا اچھا لگتا ہے جو اللہ کی بات کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ میں اس گھر کے اوپر سے گزر رہا تھا، مجھے اس گھر سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیا، اس لیے میں یہاں آ گیا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بہت دکھی ہیں، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے سر جھکائے اسے جواب دیا، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ میرا اتنا جواب دینا تھا کہ اس جن نے پورے گھر کو اپنی انگلی پر اٹھا لیا اور بولا، جن کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے کہ وہ کبھی کسی کی طرف نہیں دیکھتے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب بھی مجھے یاد کیا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس دیو نے میرا گھر واپس زمین پر رکھ دیا۔ میں اسی وقت مراقبے کی حالت سے بیدار ہوئی۔ میں نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میری نومولود بیٹی اب 3 ماہ کی ہو گئی تھی، مگر ساس تھی کہ پوتی کو گود میں نہ اٹھاتی تھی۔ شوہر کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، اسے تو جیسے اولاد کی ضرورت ہی نہ تھی۔ میری نند کسی فتنے سے کم نہیں تھی۔ میں کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ بیٹی کے رونے کی آواز سن کر میں نے نند سے کہا، دیکھو تمہاری بھتیجی رو رہی ہے، اسے تھوڑی دیر کے لیے گود میں اٹھا لو۔ مگر نند نے جواب دیا کہ کیا میں آپ کے بچے سنبھالنے والی آیا ہوں؟ یہ سن کر میں نے برتن وہیں چھوڑے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اندر دیکھا تو بیٹی مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے بیٹی کو چپ کروایا، اسے دودھ پلانے لگی۔ اتنے میں ساس کمرے میں آئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا بیلنا میرے بازو پر زور سے مارتے ہوئے کہا، کم بخت، میری بیٹی کو ایک روٹی بنا کر نہیں دے سکتی تھی؟ اپنی بیٹی کے لیے سارے کام چھوڑ کر بھاگتی چلی آئی۔ میں اس شدید رد عمل کے لیے تیار نہ تھی، درد سے چلا اٹھی، امی کیا کر رہی ہیں آپ؟ میری بچی کو لگ جاتا تو؟ ساس نے کہا، ہاں کیا ہو جاتا؟ میں بولی، خدا کا خوف کرے امی، یہ صرف 3 مہینے کی ہے، آپ کی پوتی ہے، آپ کا خون ہے، تو آپ کچھ نہیں لگتی، مگر یہ تو لگتی ہے۔ ساس مجھے بالوں سے پکڑ کر میرا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولی، تیری اماں ٹھیک کہتی ہے، تو جادوگرنی ہے، پتہ نہیں ساری رات کون کون سے چلے کاٹتی رہتی ہے، جب سے اپنے بیٹے کی تجھ سے شادی کی ہے وہ گھر میں رکنے کے لیے تیار نہیں۔ دل تو کرتا ہے تجھے تیری اس منحوس بچی سمیت گھر سے باہر نکال دوں۔ اتنے میں 3 ماہ کی بچی نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ آج مجھے ایسا لگا اس گھر میں میری بچی بھی محفوظ نہیں۔ میری بچی 2 سال کی ہوئی تو اللہ نے مجھے ایک اور بیٹی عطا کر دی، تو میری ساس نے میری زندگی جہنم بنا دی۔ بات بات پر مارنا پیٹنا، یہاں تک کہ 2 سال کی بیٹی تک کو نہ چھوڑتی، اسے بھی 2-3 تھپڑ لگا جاتی۔ آخرکار گھر میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ ایک دن میں نے نماز ختم کی، بڑی بیٹی کو دوپہر کا کھانا کھلایا۔ اتنے میں چھوٹی بیٹی سو کر اٹھی اور رونے لگی۔ میں کچن میں گئی، بیٹی کا فیڈر دھویا، پھر میں دودھ ڈالنے لگی۔ میری ساس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، بیٹی کو دودھ پلانا ہے تو اپنا دو، میں تمہیں گھر کے لیے لیا جانے والا دودھ نہیں لینے دوں گی، سمجھ گئی؟ ساس نے یہ کہہ کر مجھے زور سے زمین پر دھکا دیا۔ میں نیچے جا گری۔ امی آپ کو ترس نہیں آتا؟ دونوں آپ ہی کی پوتیاں ہیں، آپ اتنا ان پر ظلم کیوں کر رہی ہیں؟ میں رونے لگی۔ ساس نے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا، مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کچن سے باہر نکال دیا اور بولی، مجھے بیٹی نہیں بیٹا چاہیے۔ بیٹا کر مزید میرے صبر کا امتحان لیا تو تجھے تیری بیٹیوں سمیت گھر سے باہر نکال دوں گی۔ یہ کہہ کر میری ساس کچن میں جانے لگی تو اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اسے زور سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچا ہو۔ وہ سنبھل نہ سکی، دھڑام سے جا کر نیچے جا گری۔ ارے ہائے! میری ساس کمر پکڑ کر زور زور سے چلانے لگی۔ میں اٹھ کر ساس کی طرف آئی مگر میرا ہاتھ جھٹک کر کہا، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، دفع ہو جا یہاں سے، تو نے ہی مجھے گرایا ہے نا؟ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ بیٹی مسلسل رو رہی تھی۔ میں اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ 2.5 سال کی معصوم بیٹی کمرے سے باہر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ میں نے بڑی بیٹی کو گود میں اٹھایا اور کمرے میں چلی گئی۔ روتی ہوئی بیٹی کو گود میں اٹھایا اور اسے دودھ دیا۔ اس دن کے بعد تو کبھی ساس میرا کھانا بند کر دیتی، کبھی بڑی بیٹی کو کچن میں داخل ہونے سے منع کر دیتی، تو کبھی چھوٹی بیٹی کے لیے کئی دن دودھ نہ دیتی۔ بیٹے کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ پہلے تو صرف عورتوں کا عاشق تھا، اب تو نشہ بھی کرنے لگا، کئی دن گھر نہ آتا۔ آج تو بڑے ٹوٹے دل کے ساتھ تہجد کی نماز میں رو رو کر اللہ سے مدد مانگ رہی تھی کہ اچانک میں نے سنا ساس کے کمرے سے عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ساس کے کمرے میں گئی تو دیکھا ساس اپنے صوفے پر بیٹھی اپنے ناخنوں سے صوفے کو کھرچ رہی تھی، منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکال رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ ساس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بولی، چل نکل یہاں سے،
وہ اتنی زور سے چیخی کہ میرے سسر اور نند دونوں دوسرے کمرے سے آنکھیں ملتے نکل آئے۔ سسر نے کہا کیا ہوا؟ میں کچھ نہ بولی۔ سسر کمرے میں گئے۔ ساس کو عجیب و غریب حالت میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ ساس کے کھلے بال پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے لگ رہا تھا جیسے کسی کی جان لے لگی۔ میری منن نے ماں کی حالت دیکھی۔ ہائے امی کو کیا ہو گیا ہے ابا جی؟ یہ بھابھی نہیں ہے، مجھے تو یہ کوئی چڑیل لگتی ہے۔ ساری رات چلے کاٹتی رہتی ہے۔ جب سے ہمارے گھر آئی ہے ہمارے گھر سے تو برکت ختم ہو گئی ہے، سکون ختم ہو گیا ہے۔ مصیبتوں نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے۔ امی کو تو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے حواس میں نہیں ہیں۔ میں خوف سے کانپ اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میری دونوں بیٹیاں پرسکون نیند سو رہی تھیں۔ فجر کی نماز کے بعد آنکھ کھلی اور میں سو گئی۔ اچانک میرے کمرے کے دروازے کو کسی نے پیٹنا شروع کر دیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ باہر دیکھا تو ساس تھی۔ مجھے عجیب سا لگا۔ شور سن کر میری بیٹیاں بھی جاگ اٹھیں۔ ساس کی آواز آئی، باہر نکل چڑیل، دروازہ کھول اور باہر نکل۔ میں نے کہا خدا خیر کرے۔ ساس اور نند بے دھڑک کمرے میں گھس آئیں۔ ساس نے کہا چل نکل میرے کمرے سے، میرے گھر سے، تجھے ایک لمحہ اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں امی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ ساس نے کہا بتا کون سا جادو کرتی رہتی ہے مجھ پر؟ میری نند بھی ماں کے پیچھے کھڑی پورا حصہ ڈال رہی تھی۔ یہ تو آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ نے کیا کیا ہے کہ میری امی کی طبیعت رات بھر خراب ہو گئی، وہ تو پہچانی بھی نہیں جا رہی تھیں۔ بتائیں اس وقت جب ان کی طبیعت ایسی ہوئی آپ ہی کمرے کے باہر کھڑی ہو کر انہیں دیکھ رہی تھیں، آپ وہاں خاموشی سے کیوں کھڑی تھیں؟ کون سے منتر پڑھ کر امی پر پھونک رہی تھیں؟ اٹھا اپنی یہ دونوں منحوس بیٹیاں، نکل جا یہاں سے۔ ساس بڑی بیٹی کی طرف بڑھی۔ میری بڑی بیٹی ڈری سہمی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میری ساس نے اپنی پوتی کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا اور کہا کہ امی نہ کریں، یہ معصوم ہے، اسے کچھ نہ کہیں۔ میری ساس بولی یہ میرا گھر ہے، یہاں سے نکل جا ورنہ تیری بیٹی کو مار ڈالوں گی۔ ساس نے میری 6 ماہ کی چھوٹی بیٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ساس کو دھکا دیا تو میری ساس مجھ سے دور ہو گئی۔ بس کرتے امی، حیوانیت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ چلی جاتی ہوں، مگر یہ آپ ہی کا خون ہے، آپ ہی کی پوتی ہے، اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میری بڑی بیٹی اب زور زور سے رونے لگی۔ میں نے بڑی چادر میں خود کو چھپا لیا، بچوں کا ضروری سامان لیا، بڑی بیٹی کی انگلی پکڑی اور چھوٹی بیٹی کو گود میں لیا۔ پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑی۔ نہ جیب میں پیسے تھے کہ رکشہ کرا لیتی، نہ میری ساس مجھے ایک لمحہ دینے کو تیار تھی۔ میں ابو کو ہی فون کر کے بلا لیتی۔ گھر سے نکلی تو آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ بچیاں بھی رو رہی تھیں۔ بڑی مشکل سے انہیں چپ کروایا۔ گلی کے آخر پر میرے سسر کے کزن کا گھر تھا۔ میں نے کچھ سوچا، دروازے پر دستک دی۔ سسر کے کزن کی بیوی نے دروازہ کھولا، مجھے بچوں اور سامان کے ساتھ دیکھا تو بولی کیا ہوا الہام، اندر آ جاؤ۔ میں اندر چلی گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بٹھایا۔ اپنی بڑی بیٹی کو آواز دی تہمینہ جلدی آؤ۔ ان کی بڑی بیٹی جلدی سے کمرے سے آ گئی۔ بھابھی نے اس سے کہا بیٹا اپنی چھوٹی بہنوں کو لو، انہیں اپنے کمرے میں لے جاؤ، انہیں اپنے ساتھ کھلاؤ اور چپ کرواؤ۔ تہمینہ 14 سال کی تھی۔ وہ میری دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اب بتاؤ الہام کیا بات ہے؟ الہام کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں زاروں قطار رونے لگی۔ بھابھی کبھی مجھے چپ کراتی، کبھی میرا ہاتھ سہلاتی۔ جی بھر کر رو چکی تو میں نے کہا میری دونوں بچیاں رات سے بھوکی ہیں۔ میری بڑی بیٹی کو ساس نے کھانا نہیں دیا، میں نے اسے چینی کا شربت بنا کر پلایا۔ میری چھوٹی بیٹی کے لیے دودھ نہیں دیتی، وہ ہر وقت بھوک سے روتی رہتی ہے۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ میری بات سنتے ہی تہمینہ کے کمرے میں چلی گئیں۔ چھوٹی بیٹی خالی فیڈر چوس رہی تھی۔ انہوں نے فیڈر اس سے لیا، کچن میں چلی گئی۔ میری بیٹی کے لیے فیڈر بھر کر دودھ بنایا۔ تہمینہ کو فیڈر دے کر بولی بہن کو سارا دودھ آہستہ آہستہ پلانا، ٹھیک ہے؟ بڑی بیٹی کے سامنے کھانا رکھا اور بولی تہمینہ ساتھ ساتھ اس کی بھی نگرانی کرنا، بلکہ اسے بھی اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دو۔ پھر وہ واپس میرے پاس آئیں اور بولیں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ تم نے تو آج تک ہمیں بھنک نہیں پڑنے دی۔ اب میں خاموش ہو چکی تھی۔ میں نے کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے بھابھی، میں تہجد پڑھتی ہوں، عبادت کرتی ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ کہتی ہے میں جادو کرتی ہوں، پتہ نہیں کون سے چلے کاٹتی رہتی ہوں۔ شادی کو 3 سال سے زیادہ ہو گئے، مگر شوہر کبھی 5 منٹ میرے پاس نہیں بیٹھتا، نہ جانے کہاں گھومتا رہتا ہے۔ پہلے تو دکان سنبھالتا تھا، جب سے نشہ کرنے لگا ہے تب سے دکان بھی نہیں سنبھالتا۔ 15 دن پہلے میں نے شوہر کی شکل دیکھی تھی،
भाभी ने कहा, शौहर की तो तुम बिल्कुल मत करो बात, वो तो शुरू से ही एक नंबर का निकम्मा है, उसका कुछ पता नहीं दुकान पर कैसे बैठ गया। अरे वो इतना अच्छा होता तो क्या लड़कियां ख़ानदान में कम थीं, इसीलिए तो उसे ख़ानदान की कोई लड़की देने को तैयार नहीं था। तब जाकर भाभी ने ख़ानदान से बाहर लड़की तलाश करना शुरू कर दी। तुम्हारी किस्मत ख़राब थी कि इनकी नज़र तुम पर पड़ गई। भाभी को तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इंतहाई नामाकूल औरत है, मगर वो इतनी जालिम भी होंगी मुझे पता नहीं था। मैंने कहा, मुझे सिर्फ रिक्शा करा दें, मैं घर जा सकूं, मेरे पास तो रिक्शे तक के लिए पैसे नहीं। वो बोली, हाय अल्लाह, तुम इस घर में कैसे रहती हो? फिक्र न करो, रिक्शा में तुम्हें करा देती हूँ। मेरे शौहर आ जाएं तो मैं उनसे भी कहती हूँ कि भाई साहिब से बात करें। ये तो सरासर जुल्म है, वो अपनी ही मासूम पोतियों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। छोटी बेटी ने पेट भरकर दूध पिया तो वो सो गई। बड़ी बेटी भी खाना खा चुकी थी। 1 घंटे बाद मैं अपने घर के लिए निकली। भाभी ने कहा, तुम बड़ी बेटी को गोद में ले लो, छोटी को मैं लेती हूँ। मेरा अटैची केस भी मेरे साथ था। जैसे तैसे हम चंद कदम आगे गए, रिक्शा मिल गया। भाभी ने मुझे रिक्शे में बिठाया। मैंने कहा, आपका एहसान तमाम उम्र नहीं भूलूंगी। वो बोली कि एहसान की कोई बात नहीं, तुम खैरियत से घर जाओ, घर पहुंचकर फ़ोन कर देना। मैं घर पहुंची तो यहाँ एक और इम्तिहान मेरा मुंतज़िर था। अम्मी ने दरवाज़ा खोला, मुझे सामान और बेटियों के साथ देखा तो हैरान हो गई। मैं खामोशी से अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। अम्मी ने कहा, क्या बात है, तुम अचानक कैसे आ गई? क्या रहने के लिए आई हो? अकेली आई हो? शौहर साथ नहीं आया? अम्मी एक के बाद दीगरे सवाल करती गई। मैं अपने कमरे में पहुंची। मैंने छोटी बेटी को बिस्तर पर सुलाया, बड़ी बेटी को भी बिस्तर पर लिटाते हुए कहा, अम्मी की प्यारी बेटी सो जाओ, बस थोड़ी देर तक ही आ रही हूँ। मैं ये कहकर कमरे से निकल आई। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी मेरी बेटी पहले ही बहुत डरी हुई है, छोटी कुछ देर पहले सोई है, हम ड्राइंग रूम में बैठकर बात करते हैं। अम्मी ने कहा, चलो। हम ड्राइंग रूम में जाकर सोफे पर बैठ गए। मैंने अलिफ से लेकर ये तक सारी कहानी उन्हें तफसील से सुना दी। पहले वो कुछ सोचने लगीं, फिर बोलीं, देखने में तो वो लोग बड़े ही मुहज़्ज़ब हैं, पढ़े लिखे भी हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? आज तक तुमने हमें कुछ नहीं बताया, आज इतनी सारी बातें कहाँ से निकाल लीं? मैंने कहा, वो सब खुशी से बर्दाश्त कर रही थी, मैं तो अपना घर बसाने की कोशिश कर रही थी। मुझे क्या इल्म था घर बसाने की कोशिश में मैं सिर्फ अकेली ही हूँ, वरना तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी। मैं तो इस गलत फहमी में रही कि अपने इखलाक से इन लोगों के दिल जीत लूँगी। मम्मी मेरी बात सुनकर खड़ी हो गई और बोली, पता नहीं तुम क्या कह रही हो, मुझे तो किसी बात की समझ नहीं आ रही। ये कहकर वो ड्राइंग रूम से चली गई। शाम को अब्बू घर आए, सारा मामला अब्बू के सामने रखा। अब्बू खुद परेशान हो गए, मगर मेरी सौतेली माँ की एक ही बात थी, मुझे वापस ससुराल भेजा जाए। अब्बू ने मेरे ससुर को भी फ़ोन किया। मेरे ससुर ने कहा, मेरी बीवी को ऐसा लगता है आपकी बेटी कुछ अजीबो गरीब पढ़ाइयाँ करती है, जिसकी वजह से घर पर बुरे असरात आ रहे हैं। आप कुछ दिन ऐसा करें, इल्हाम को अपने घर रखें, मेरी बीवी का भी मिजाज दुरुस्त हो जाएगा तो मैं खुद आकर इल्हाम को ले जाऊंगा। ये कहकर मेरे ससुर ने फ़ोन बंद कर दिया। मेरे अबू समझ गए जो कुछ मैं कह रही हूँ वो सब गलत नहीं है। अबू ने कहा, फ़िलहाल इस मसले का कोई हल नज़र नहीं आ रहा, तुम आराम से घर में रहो, मैं ख़ानदान के कुछ बुज़ुर्गों से बात करता हूँ, इनके ज़रिए इस मामले को हल करने की कोशिश करता हूँ, मगर इसमें वक्त लगेगा। ये कहकर अबू ने मेरे सर पर हाथ रखा। परेशानी की हालत में घर से बाहर चले गए। कुछ देर बाद मुझे अम्मी की ज़ोरदार चीख सुनाई गई। मैं उठकर किचन की तरफ भागी। मैंने देखा अम्मी फटी फटी नज़रों से नीचे फर्श पर देख रही थीं। मैं भागकर अम्मी के पास गई। मैंने कहा, अम्मी। अम्मी ने किचन के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो वहाँ काला बिच्छू है। मैंने मुड़कर देखा, वहाँ कुछ नहीं था। मैंने कहा, अम्मी मैं तो खुद इसी दरवाजे से अंदर आई हूँ, वहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने अम्मी को हिलाया तो अम्मी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? वहाँ बिच्छू है। ये कहते हुए अम्मी ने उंगली से इशारा करके उस जगह पर देखा तो बोली, अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया? मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से बहुत बड़ा काला बिच्छू यहाँ देखा है। मैंने कहा, अच्छा अम्मी आपने देखा होगा, मगर आप रिलैक्स हो जाएं, यहाँ कुछ भी नहीं है, आप कमरे में जाएं, मैं किचन की सफाई कर देती हूँ। अम्मी बहुत खौफज़दा थी। मेरी बात सुनकर अपने कमरे में चली गईं। चंद दिन बाद अम्मी ने 3-4 बार शिकायत की कि मुझे काला बिच्छू नज़र आ रहा है, मगर जब हम इनकी बताई हुई जगह पर देखते वहाँ कुछ न होता। चंद दिन इसी तरह इज़्तिराबी कैफियत में गुजर गए। कुछ दिन के बाद मेरी सास का फ़ोन आया। मेरी सास शदीद गुस्से की हालत में बोल रही थी, अपनी बेटी से पूछो मुझ पर कौन सा काला जादू करके गई है, मुझे हर तरफ बिच्छू नज़र आते हैं।
ابو نے کہا بہن جی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ نے جو کچھ میری بیٹی کے ساتھ کیا پہلے آپ اس کا تو جواب دیں۔ مگر میری ساس بولی یہ پتہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ تمہاری بیٹی کون سا کالا جادو میرے گھر پر کر گئی ہے، جیسے ہی مجھے پتہ چلا تمہاری بیٹی کو اپنے ہاتھ سے مار دوں گی۔ یہ کہہ کر میری ساس نے فون بند کر دیا۔ میں اور امی حیرت سے ابو کے پاس کھڑے ان کی باتیں کر رہے تھے۔ امی نے کہا کیا کہہ رہی تھی الہام کی ساس؟ ابو بولے عجیب پاگل عورت ہے، کہہ رہی تھی کہ تمہاری بیٹی کون سا کالا جادو کر کے گئی ہے، اسے ہر طرف کالے بچھو نظر آتے ہیں۔ امی نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ ابو نے کہا جی یہی کہہ رہی تھی۔ امی بولی بچھو تو آج کل مجھے بھی نظر آتے ہیں۔ یہ کہہ کر امی نے میری طرف دیکھا تو میں ڈر گئی۔ میں نے کہا امی آپ جو چاہیں مجھ سے قسم لے لیں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہیں۔ ابو نے امی سے کہا خدا کا خوف کرو بیگم، میری بیٹی جو کتابیں پڑھتی ہے کبھی تم نے انہیں کھول کر دیکھا ہے؟ ساری کتابیں یا تو اسلامی کہانیوں کی ہیں یا پھر ولیوں کی ہیں، میری بیٹی کا کالے جادو سے کیا لینا دینا؟ امی نے فوراً جواب دیا کون سا آپ کی بیٹی وہ کتابیں پڑھ کر ولی بن گئی ہے؟ یہ کہہ کر امی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے بیٹا تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آئی، میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ دوپہر کا وقت تھا، میری دونوں بیٹیاں گہری نیند سو رہی تھیں۔ اب تو مجھے خود بھی ڈر لگنے لگا تھا، یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں تو اپنی نیک نیتی کے ساتھ اپنے دل کی تسکین کے لیے نماز پڑھتی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتی ہوں، مگر میری عبادت کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ میں کافی دیر روتی رہی، روتے روتے نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ کسی نے میرا ہاتھ زور سے ہلایا، میں نے آنکھیں کھولیں، وہ میری بہن تھی۔ اٹھ جاؤ الہام، اور کتنا سوگی، ورنہ عصر کی نماز قضا ہو جائے گی، تم پریشان ہوتی ہو۔ یہ سن کر میں فوراً اٹھ گئی۔ میری بہن نے چھوٹی کو گود میں اٹھا لیا۔ میں نے عصر کی نماز ادا کی، ابو بھی گھر آ گئے۔ آج ابو بھی بہت پریشان لگ رہے تھے۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی، ابو اٹھے، دروازہ کھولا، میری ساس بھی دھڑک اندر چلی آئی۔ میں سامنے ہی کھڑی تھی، اس نے مجھے دیکھا تو آتے ہی مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے کھڑی تھی، میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس نیچے گر پڑا۔ ساس نے میرے منہ پر 2 تھپڑ رسید کیے، مجھے بالوں سے پکڑ لیا۔ ابو دوڑتے ہوئے آئے، مجھے ان کے ہاتھوں سے چھڑاتے ہوئے بولے یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھوڑے میری بیٹی کو، مجھ پر جادو کرے گی ہاں؟ میری ساس مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، میں درد سے کراہ رہی تھی۔ ابو نے کہا دیکھیے محترمہ میری بیٹی کو چھوڑیں۔ یہ کہہ کر ابو نے زور سے ان کا ہاتھ جھٹکا تو پیچھے ہٹ گئیں۔ میں آپ کی بہت عزت کر رہا ہوں، اگر آپ نے بھی عزت کروانی ہے تو بیٹھ کر تمیز سے بات کریں۔ آپ میرے سامنے میری بیٹی کے ساتھ یہ کر رہی ہیں تو پیچھے کیا کرتی ہوں گی؟ میری ساس وہیں صحن پر رکھی چارپائی پر بیٹھ گئی اور چند لمحوں کے بعد بولی یہ جب سے اس گھر سے آئی ہے اس دن سے میرا برا حال ہے، میں راتوں کو سو نہیں سکتی، اب مجھے اپنے گھر سے خوف آتا ہے، ہر طرف بچھو دکھائی دیتے ہیں، میرے ساتھ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تو اب کیوں ہو رہا ہے؟ میری بہن ثنا بولی اور ہو سکتا ہے آنٹی آپ کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہو۔ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے الہام کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آج پہلی بار میری سوتیلی بہن میرے حق میں بولی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری ساس نے کہا بھائی صاحب میں تمہاری بیٹیوں کے منہ لگنے کے لیے نہیں آئی ہوں، صرف اتنا بتانے آئی ہوں کہ جو کچھ آپ کی بیٹی کر رہی ہے اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ کہہ کر میری ساس اٹھی اور واپس چلی گئی۔ ابو نے کہا بیٹا تم فکر مت کرو، میں وکیل سے بات کرتا ہوں، عدالت سے خلا کے لیے کیس کرتا ہوں۔ امی جو اب تک خاموش تماشائی بنی یہ سب دیکھ رہی تھیں بولی اس عمر میں کیا پاگل ہو گئے ہو؟ بیٹی کو خود طلاق دلوانا چاہتے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ ابو نے کہا تو کیا کروں، اپنی بیٹی کو اس جہنم میں بھیج دوں؟ دیکھا نہیں ہے تم نے اپنی آنکھوں سے وہ عورت نہیں جلاد لگ رہی تھی، اور ابھی بھی تم اس عورت سے خیر کی امید لگائے بیٹھی ہو۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے ہر گزرتا دن میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آج میں تہجد کی نماز کے بعد بہت روئی، اتنا کہ میری ہچکیاں بندھ گئی تھیں کہ اچانک میرے کمرے میں ایک زرد رنگ کی روشنی پھیلی۔ وہی دیو میرے سامنے حاضر ہو گیا اور بولا میں پہلے بھی آیا تھا مگر آپ خواب کی حالت میں تھیں، بولا آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے سامنے زمین پر رکھا اور بولا میرے ہاتھ پر آ کر کھڑی ہو جائیں۔ میں بہت دکھی تھی، میں اس کے ہاتھ پر کھڑی ہو گئی۔ دیو نے کہا آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، اب ہم ہوا میں اڑنے والے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں بعد جن کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی، اپنی آنکھیں کھولو۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میں ایک خوبصورت محل میں کھڑی ہوں۔ میں نے تو آج تک یہ صرف کہانیوں میں ہی پڑھا تھا،
محلوں کے بارے میں سنا تھا۔ وہاں تخت پر ایک جنزادی بیٹھی تھی جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، الہام یہاں آ جاؤ۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گئی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ تخت پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں پہلے ہی بہت ڈری ہوئی تھی، اس کے ساتھ تخت پر کیسے بیٹھتی۔ وہ بولی، ڈرو نہیں، یہاں کوئی بھی تمہارا دشمن نہیں ہے۔ تمہیں تو اس بات کا علم نہیں ہے کہ جب تم تہجد کے وقت سورہ جن کی تلاوت کرتی ہو تو ہم سب تمہارے ارد گرد بیٹھ کر تمہاری تلاوت سنتے ہیں۔ ہم تو روزانہ تم سے ملنے کے لیے تمہارے گھر آتے ہیں، مگر آج میں نے سوچا میں تم کو یہاں پر بلا لوں۔ تم اس وقت جنات کے ایک بہت بڑے قبیلے میں موجود ہو اور میں اس قبیلے کی ملکہ ہوں۔ میرا نام فیروزہ ہے۔ ہم مسلمان جن ہیں، تمہاری طرح اللہ کے عاشق ہیں۔ میں تم جیسے عاشقوں کی دل سے قدر کرتی ہوں۔ میں نے کہا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میری ساس کو روزانہ بچھو دکھائی دیتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ فیروزہ ملکہ نے جواب دیا، جس دن تم اس گھر سے نکلی تھی اور مجبوری کی حالت میں مانگنے کے لیے اپنے ایک ہی رشتہ دار کے گھر چلی گئی تھی، اس عورت نے کہا کہ میں تمہاری مدد بھی کر سکتی ہوں۔ تمہاری بیٹیوں کو میں نے کھانا کھلایا تھا، دودھ پلایا تھا، مگر وہ عورت شام کے وقت اپنے شوہر کے ساتھ تمہاری ساس کے پاس گئی۔ وہ تمہاری ساس کو سمجھانا چاہتی تھی، مگر الہام کچھ لوگ باتوں سے نہیں سمجھتے جب تک انہیں سزا نہ دی جائے۔ بجائے اس کے کہ تمہاری ساس اور سسر ان کی بات کو سمجھتے، تمہاری ساس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ تم پر، تمہاری بیٹیوں پر کالا جادو کروائے گی، جس سے تمہاری بیٹیاں مر جائیں، کیونکہ اس کے خیال میں تمہیں اتنا بڑا صدمہ سہنے کے بعد ہی سبق ملے گا۔ تمہاری شادی کی رات 2 جنوں کا ایک جوڑا تمہارے گھر پھولوں کے تھال لے کر گیا۔ میں نے ہی ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ تمہاری ساس کو سبق سکھائیں۔ انہوں نے اب تک تمہاری ساس کو روکا ہوا ہے، ورنہ کب تک وہ تمہاری بیٹیوں پر، تم پر کالا جادو کرا چکی ہوتی۔ جنوں کے اس جوڑے نے اب تک تمہاری ساس کو روکا ہوا ہے۔ جنوں کی ملکہ کی بات سن کر میرا دکھ مزید بڑھ گیا۔ میں نے کہا، میری بیٹیاں اس کی پوتیاں ہیں، وہ ان کی دادی ہے۔ کوئی بھی دادی اپنی پوتیوں کے ساتھ ایسا ظلم کیسے کر سکتی ہے؟ ملکہ نے کہا، ظالم ظالم ہوتا ہے۔ ظلم اگر سوچ کر کیا جاتا تو اتنی بڑی کائنات میں کوئی ظالم نہ ہوتا۔ ظالم ہر جگہ ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی اور جنات میں بھی، مگر تم فکر نہ کرو، تم خاموشی سے دیکھتی رہو، ایک دن یہ سب لوگ تم سے اپنے رویے کی معافی مانگیں گے۔ ملکہ کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ ملکہ نے کہا، تمہارے جانے کا وقت ہو گیا ہے، مگر میری خواہش ہے تم ہمارے لیے اس محل میں سورہ جن کی تلاوت کیا کرو۔ ملکہ کی یہ بات سن کر میرے اداس چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت ختم کی تو ملکہ فیروزہ نے میرا شکریہ ادا کیا اور وہی دیو دوبارہ میرے کمرے میں مجھے چھوڑ گیا۔ یقیناً اللہ کے ذکر میں سکون ملتا ہے۔ میں بھی اللہ کے ذکر میں اپنے لیے سکون تلاش کرنے لگی۔ ادھر میری ساس کو کسی لمحے آرام نہیں تھا۔ میری ساس نے اپنی ایک جاننے والی کو فون کیا، رشیدہ، مجھے تجھ سے بہت ضروری کام ہے، میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ میں جو ہی گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہوں، مجھے اپنے ارد گرد بچھو نظر آنے لگتے ہیں۔ راتوں کو سو نہیں سکتی، خواب میں کچھ ہوائی چیزیں مجھے ڈراتی ہیں۔ تو میرا ایک کام کر۔ فون کی دوسری طرف سے آواز آئی، یہ کیا کہہ رہی ہو اور میں کیا کر سکتی ہوں؟ میری ساس نے کہا، مجھے یقین ہے میری بہو نے یہاں جانے سے پہلے مجھ پر کالا جادو کیا ہے۔ میں جب بھی عامل صاحب کی طرف نکلنے کا ارادہ کرتی ہوں، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ رشیدہ خالہ نے کہا، تیری بہو تو 5 وقت کی نمازی ہے، وہ بھی ایسے کام کرتی ہے، تو فکر نہ کر، میں ہمارے محلے کے کالے علم کے ماہر جوگی بابا کا پتہ کرواتی ہوں، اگر وہ گھر پر مل گئے اور مصروف نہ ہوئے تو بھی لے آؤں گی۔ میری ساس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فون بند کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد رشیدہ خالہ آئی، اس کے ساتھ جوگی بابا بھی کھڑے تھے۔ ساس نے انہیں مہمان خانے میں بٹھایا، اپنا سارا مسئلہ بتایا۔ جوگی بابا آنکھیں بند کر کے پڑھائی کرنے لگے۔ کچھ لمحوں کے بعد جوگی بابا نے آنکھیں کھولیں، اپنے سامنے پھونک ماری تو جنوں کا جوڑا حاضر ہو گیا۔ اسے دیکھ کر ساس اور خالہ رشیدہ تھر تھر کانپنے لگیں۔ جنزادی نے کہا، ہمیں کیوں بلایا ہے؟ عامل نے کہا، تم ان انسانوں کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں تم لوگوں کو قید کر دوں گا۔ یہ کہہ کر عامل نے ان پر مزید عمل کرنے کی کوشش کی، مگر اسی اثنا میں جن نے عامل کو گردن سے پکڑا اور زمین سے چند فٹ اوپر اٹھا لیا۔ رشیدہ خالہ نے یہ دیکھا تو وہاں سے اٹھ کر بھاگنے لگیں۔ جنات نے رشیدہ خالہ کے منہ پر بھی تھپڑ مارا کہ وہ گر کر بے ہوش ہو گئیں۔ میری ساس کے تو منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ جنزادے نے عامل کو کسی کھلونے کی طرح اٹھا کر زمین پر پھینکا۔
تب ان کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ عامل بھی تھر تھر کانپنے لگا۔ جنزادی نے میری ساس سے کہا، اللہ سے ڈرو، خود کو راہ راست پر لے آؤ، ورنہ انسانوں کو تنگ کرو گی تو دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لو گی۔ یہ کہہ کر وہ لوگ غائب ہو گئے۔ میری ساس فوراً اٹھی اور رشیدہ خالہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ رشیدہ خالہ گرتے پڑتے اپنے گھر پہنچیں کہ ان کے گھر میں فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے آواز آئی، سکینہ، ہمارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ایمرجنسی میں ہے، فوراً رکشہ لو اور ہسپتال پہنچو۔ میری ساس نے یہ سنا تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بس ابھی پہنچی۔ رشیدہ خالہ بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور بولی، کیا ہوا؟ ساس نے روتے ہوئے کہا، میرا بیٹا زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ عامل بھی یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ امی اور رشیدہ خالہ ہسپتال پہنچی تو پتہ چلا بیٹا نشے کی حالت میں روڈ پر جا رہا تھا کہ گاڑی نے ٹکر مار دی۔ اسی گاڑی والے نے ان کے بیٹے کو ہسپتال پہنچایا اور بولا کہ قصور آپ کے بیٹے کا ہے، وہ نشے کی حالت میں روڈ کے درمیان چل رہا تھا، اس لیے میرے سسر بھی اس کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کا حق نہیں رکھتے۔ اب صرف ایک ہی دعا رہ گئی تھی کہ اللہ اس کی زندگی بچا لے۔ سسر نے بھی ہمیں کال کر کے اطلاع دی تھی، وہ کہہ رہے تھے ہمارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ امی نے فون رکھا اور مجھے آواز دی، الہام تو نے کچھ سنا؟ میں کچن سے نکلی اور بولی، کیا ہوا؟ امی نے بتایا کہ تیرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہسپتال میں مرتے مرتے بچا ہے، تو ایسا کر اپنے ابو کو فون کر کے بتا دے۔ میں نے اسی وقت ابو کو فون کیا اور بتایا۔ ابو نے کہا میں ہسپتال جاتا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ ڈاکٹر نے کہا میرے شوہر کے لیے ضروری ہے کہ صحت یاب ہونے کے بعد ان کا نفسیاتی علاج بھی کیا جائے تاکہ ان کے نشے کی لت ختم ہو۔ ابو نے میرے سسر سے کہا، مجھے آپ کے بیٹے کا بہت افسوس ہے، مگر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی کی زندگی مزید تباہ نہیں کر سکتا، لہٰذا میں جلد ہی خلاء کا کیس کر رہا ہوں۔ میری ساس اور سسر ابو کا منہ تکتے رہ گئے۔ شام کو وہ لوگ ہمارے گھر آئے، ابو سے معافی مانگنے لگے۔ میں اپنے کمرے میں موجود ان کی باتیں سن رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ثنا آئی اور بولی، الہام تمہیں ابو بلا رہے ہیں۔ ثنا نے بڑی بھانجی کو گود میں اٹھایا، میں نے چھوٹی کو گود میں لیا۔ میری چھوٹی 7 ماہ کی ہو چکی تھی۔ میں ڈرائنگ روم میں گئی۔ میری ساس نے اپنے ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے اور بولی، الہام مجھے معاف کر دو۔ میرا ضبط ٹوٹ گیا، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، امی مجھ سے نہیں، ان معصوموں سے معافی مانگیں جو آپ کی ایک محبت بھری نظر کے منتظر ہیں۔ آپ خود ایک عورت ہیں، اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے، تو آپ پوتیوں سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ میں اور میری بیٹیاں اس گھر میں محبت کی ایک نظر کے لیے ترستی ہیں۔ آپ کبھی میری بیٹی کا کھانا بند کرتی ہیں تو کبھی دودھ۔ یہ کیسا ظلم ہے؟ آپ نے تو ہمیں جانوروں کی طرح رکھا۔ امی، آپ اپنی ہی پوتیوں کو روتا بلکتا دیکھ کر خوش ہوتی رہیں۔ یہ کہہ کر میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، میں لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ اس واقعے کو 6 ماہ گزر گئے۔ زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی کہ 6 ماہ بعد میرے سسرال والوں نے صلح کا پیغام بھیجا۔ سنا تھا میرا شوہر صحت یاب ہو گیا ہے، نشے کی عادت بھی ختم ہو گئی ہے۔ میرا شوہر میرے گھر آیا، ابو نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا، میری بیٹیوں کو بھی اپنے پاس بلایا۔ وہ ان کے پاس نہیں جا رہی تھیں۔ آخر منت سماجت کے بعد میری بڑی بیٹی باپ کے پاس گئی۔ میرے شوہر نے بیٹی کو گلے لگایا، پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے اور مجھ سے کہنے لگے، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، تم مجھے معاف کر دو گی تو تمہارا احسان ہوگا۔ اگر تم میرے والدین کے ساتھ نہ رہنا چاہو، تمہیں الگ رکھنے کو تیار ہوں۔ ابو نے کہا، الہام بیٹا، اب تمہیں ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ بیٹیوں کو ان کے باپ کی ضرورت ہے، اس لیے تم بھی اپنی زندگی کی طرف بڑھو، اپنے دل سے ہر قسم کا خوف نکال دو۔ آج میں بہت خوش تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ 2 دن بعد آئیں گے، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ پھر معمول کے مطابق میں تہجد کی نماز پڑھنے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے سلام پھیرا، ایک گلاب کا پھول میری چائے نماز پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس پھول کو اٹھایا اور مسکرانے لگی۔ میں نے وہ پھول اپنے کمرے کے گلدان میں سجا دیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔